ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 13 باب 18 سے 21 آیات مقدسہ۔ تب وہ کہنے لگا کہ خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ میں اسے کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جسے ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں بویا۔ وہ اگا اور بڑا پودا ہو گیا، اور آسمان کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا، حتیٰ کہ سب خمیر ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند نے میرے عزیز بہن بھائیوں، سال کے دوران 30ویں اتوار کے پیر کی تلاوتوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالوس رسول کے خط افسیوں کے نام سے لی گئی ہے، 5واں باب 21 آیت سے 33 آیت تک۔ اس خاص اقتباس میں مقدس پالوس رسول نکاح کے بھید کو بیان کرتا ہے، اور اس بھید کو اور نکاح میں جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اس کو وہ یسوع مسیح اور کلیسیا کی محبت کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے کلیسیا کو پیار کیا ہے، اسی طرح نکاح میں بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے اور پیار کرے، اور شوہر اپنی بیوی کا ادب کرے اور اسے اپنی مانند پیار کرے جیسے وہ اپنے آپ کو پیار کرتا ہے۔ یعنی جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ کوئی شخص بھی، وہ کتنا بھی ظالم ہو، وہ کتنا بھی برا ہو، اس کا جو بھی معیار، اخلاق، رویہ، ایمان ہو، وہ اپنے آپ سے کبھی نفرت نہیں کرتا یا اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو مقدس پالوس ہدایت کرتا ہے بیویوں سے جو نکاح میں شوہر کے ساتھ پاک عقد میں بندھتی ہیں، انہیں خاص طور پر ہدایت دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہروں کے تابع رہو، ایسے ہی تابع رہو جس طرح مسیح کے تابع کلیسیا ہے، اور شوہروں سے بھی کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو پیار کرو، ان کا ادب کرو، ان کا خیال کرو۔ اور یہ پاک بھید کی جان، طاقت، پہچان اور اس کا قائم رہنا اسی میں ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سچا پیار کریں، سچی وفاداری نبھائیں، اور بیوی اپنے شوہروں کے تابع رہیں اور شوہر ان کا ادب کریں۔ اور یہی خاص بھید ہے جو کلیسیا اور مسیح کے درمیان ہے۔ شوہر جو ہے وہ اپنے باپ اور ماں کو چھوڑے گا، پھر بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ یہ ایک تن ہونا بہت بڑا بھید ہے جس کی بات مقدس پالوس کرتا ہے۔ لہٰذا ان تمام کے لیے جو شادی شدہ ہیں دعا چاہتے ہیں، برکت مانگتے ہیں اس وقت میں، اس خاص دور میں جب افراتفری ہے، بے وفائیاں ہیں، توڑ پھوڑ ہے، رشتوں میں کھوکھلا پن آ چکا ہے، کہ خدا تمام مسیحی شادی شدہ جوڑوں کو برکت دے تاکہ وہ نکاح کے تقدس کو قائم رکھیں اور ایک دوسرے سے سچا پیار کریں۔ آج کی انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح 2 تمثیلیں سناتے ہیں۔ بہت بڑا ایک معجزہ کرنے کے بعد لوگ شاید اس بات طرف مائل ہو رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی بحال ہوا چاہتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے انہیں خدا کی بادشاہی کے حوالے سے 2 تمثیلیں سنائی۔ پہلی تمثیل کہ میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ اور یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کو رائی کے دانے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ رائی کے دانے کا بیج جو ہے یہ تمام بیجوں سے چھوٹا ہے، اور یہ بڑا پودا نہیں بنتا، جب یہ اگتا ہے تو ایک جھاڑی نما پودا بن جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح اس تمثیل میں بیان کرتے ہیں کہ رائی کا دانہ جب بویا جاتا ہے، بویا گیا اور اگا اور بہت بڑا درخت بن گیا، پودا بن گیا، اور اس پر آ کر پرندوں نے بھی بسیرا کیا۔ اس کی تشریح کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ خدا کی بادشاہی کا آغاز کوئی غیر معمولی نہیں تھا،
بہت ہی آپ کہہ لیں کہ یہ معمولی قسم کا آغاز تھا، چند لوگوں کے ساتھ آغاز ہوا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسیحیت ہے، مسیحیوں کی آبادی ہے، تعداد ہے، اور شاندار طریقے سے ایمان میں اور ہر طرح سے ترقی کر رہی ہے۔ اور جو پرندے ہیں ان میں گدھ اور دوسرے شکاری پرندوں کا ذکر ہے، یہ برائی کی علامت ہیں، یعنی یہاں کلیسیا میں ترقی ہوئی ہے ایمانی طور پر، وہاں اس میں بہت ساری ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسی برائیاں بھی پائی جاتی ہیں جو کلیسیا کے لیے چیلنج بھی ہیں اور ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ بھی ہیں۔ دوسری تمثیل جو یسوع مسیح آج سناتے ہیں وہ ہے خمیر کی، کہ وہ خمیر خدا کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے، جسے ایک عورت نے لے کر 3 سہ آٹے میں ملایا اور وہ سارا آٹا خمیر ہو گیا۔ بائبل مقدس میں جہاں خمیر کا ذکر ہے وہاں پر خمیر جو ہے یہ اکثر برائی کی علامت سمجھا گیا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو برائی ہے یہ جہاں کلیسیا میں روحانیت ہے، ترقی ہے، وہاں پر اس برائی نے بھی اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جو ایمانداروں کے لیے، ان مسیحوں کے لیے جو یسوع مسیح پر اپنا کامل ایمان، بھروسہ، توکل رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی مشکل اور چیلنج ہے کہ وہ کس طرح آگے بڑھے، اور یہ برائی، یہ گناہ جو آ گیا ہے، خمیر جو کلیسیا میں شامل ہو چکا ہے، یہ اب کلیسیا کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ اس خمیر سے بچے، ہماری کلیسیا تمام برائیوں سے آزاد ہو، ہماری کلیسیا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے وفادار رہے اور پیار میں بڑھے۔ خدا اس خاص وقت میں، اس خاص دور میں جب ہر طرف برائی ہی برائی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ہمیں اسے محفوظ کرے، ہمیں ہمیشہ اپنے خدا کے وفادار رہنے کا فضل، طاقت اور برکت دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے، آمین۔